ایک بھی روزہ چھوڑ دیا، فرمایا اس کے بعد وہ سارا سال اگر روزے رکھے، 11 مہینے وہ روزے میں گزارے، فرمایا اس کے 11 مہینے کے روزے اس کو وہ اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے نہیں دلا سکتے جتنا رمضان کا ایک روزہ اس کو دیا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں 11 مہینے کے روزے رمضان المبارک کے ایک روزے کا مقابلہ، اس لیے کہ یہ فرائض میں سے، یہ فرائض میں سے اور فرض کا ترک کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا جو شخص تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، اور مریض سے مراد ایسا شخص کہ جس کی روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے یا روزہ رکھنے سے ہلاکت کا ڈر ہو، یا بندہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ وہ روزہ کھلارے نہ کر سکے، اس کا حکم جو ہے وہ آگے آئے گا، بھی خالی مریض کی بات ہے۔ جوڑوں کے درد کی میں نے بات کی، اگر کسی شخص کو ایسی سیکھ دم ہو یا جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو جوڑوں کا درد جو ہے یہ روزہ رکھنے سے منع نہیں کرتا، یعنی اس کا روزے کی بیماری کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ بلڈ پریشر وغیرہ ہو اگر کسی کو تو بی پی بعض اوقات بہت زیادہ اپ چلا جاتا ہے، بعض اوقات بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بندے کو آسما ہو جائے، اور اگر آسما جو ہے دمہ شدید نوعیت کا نہ ہو تو اس میں بھی روزہ رکھنے کی گنجائش جو ہے وہ رہتی ہے۔ اگر شدید ہو جائے پھر تھوڑا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو پتھری ہو، پتھری جسم کے اندر، گردے کے اندر، اس مریض کو بھی دن میں بعض اوقات 20-25 گلاس پانی کے پینے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ بھی یہ نیت کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب میں تندرست ہوں گا تو مجھے تندرستی عطا فرمائے گا تو میں ان روزوں کی قضا کر لوں گا۔ اور شوگر کے اندر ایک اور بھی سچویشن جو ہے وہ موجود ہے کہ شوگر کے بعض احباب تو ٹیبلٹس لیتے ہیں اور بعض احباب شوگر کے انجیکشن جو ہیں وہ لگواتے ہیں۔ انجیکشن کسی بھی چیز کا ہو، شوگر کا یا کسی اور چیز کا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ، سپرویتے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بے شک آپ مسلز میں لگوائیں یا وینز میں لگوائیں، کسی بھی صورت میں جب آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کے جو مریض ہوں شوگر وغیرہ کے، جن کو انجیکشن لگتا ہو اور اس انجیکشن کے لگائے بغیر ان کا گزارا نہ ہوتا ہو، یعنی شوگر اتنی بگڑ چکی ہو کہ ان کو لازمی سپرویتے لگانا پڑے دن میں 1-2 دفعہ، اور اس کے بغیر ان کا گزارا نہ ہوتا ہو، اور ہمیشہ ان کا ایسا ہی ڈاکٹر ان کو لکھ دے کہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، ان مریضوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے سکتے ہیں، وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر شوگر کی صورتحال، میں نے بڑے بزرگ 60-65 سال کے بزرگ، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں نے 65 سال کے بزرگ دیکھے اپنی فیملیوں میں کہ جن کو شوگر ہے کئی سالوں سے شوگر ہے، مگر 65 سال کی عمر میں بھی ان کا رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہے۔ اب بات میری سمجھ گئے؟ یہ ملیو کا بڑا فرق ہے۔ ملیو چھوٹے پر، بڑے پر، بوڑھے پر، جوان پر، ہر ایک پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہاں پہ بوڑھے بھی اب نخرے کرتے ہیں کیونکہ بوڑھے بھی یورپین کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ یہ میں پاکستان کے کلچر کی بات بتا رہا ہوں، 65 سال عمر ہے اور سال ہر سال سے شوگر ہے، مگر آج کے دن تک روزہ قضا بھی کوئی نہیں۔ یہ ماحول میں رہنے سے بندے کو بڑا فرق پڑ جاتا ہے، کوئی مان لے تو اچھی بات، نہ مانے تو اس کی اپنی مرضی۔ مگر ایک مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنسیشن دی ہے، اگر تھوڑا مریض ہے، میں اب آخری ریپیٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ روزے کی قضا کی نیت کرے گا کہ جب دن چھوٹے ہو جائیں گے یا صحت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ روزے کو رکھے گا۔ اگر اتنا زیادہ مریض ہے کہ صحت یابی کا کوئی امکان نہیں، وہ بے شک عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ دوسری کنڈیشن بیان فرمایا او علی سفرن، یا تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، یا تم میں سے کوئی شخص کیا ہو؟ مسافر ہو۔ اگر مسافر ہو تو اس کو بھی روزہ جو ہے وہ شفٹ کر سکتا ہے دیگر دنوں کے اندر۔
مسافر کون سا شخص ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس شخص کو مسافر سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص، ہر دور کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، کبھی لوگوں کو فرخلارے کرنے کے لیے فرسخ کا بیان کیا جاتا تھا، کبھی فرخلانی کرنے کے لیے میل کا بیان کیا جاتا تھا، لیکن جو موجودہ جس انداز سے ہم سفر کو ناپتے ہیں وہ کلومیٹرز ہیں۔ میں ساری لمبی چوڑی باتیں چھوڑ کر چھوٹی بات آپ کو بتاتا ہوں کلومیٹرز کی روشنی میں، تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے۔ اگر کوئی بندہ 98.73 کلومیٹر، کتنے کلومیٹر میں نے بتایا؟ 98.73 کلومیٹر، اٹ مینس تقریباً 99 کلومیٹر۔ اگر کوئی بندہ کم و بیش 99 کلومیٹر کا سفر بندہ اختیار کرے گھر سے باہر جا کے دوسرے شہر میں جانے کا، تو اس شخص کو اجازت ہے شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہ وہ روزہ جو ہے اس دن کا چھوڑ سکتا ہے، وہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر سفر اب اگلی شرط کے ساتھ، اگر اس کا سفر مشقت والا ہو، اگر اس کا سفر مشقت والا ہو، اس میں اس کو تکلیف ہو سکتی ہو، یا سفر کے اندر سفر کی بذات خود ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر کی ایک خود مشقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا صرف سفر کرے، تقریباً 99 کلومیٹرز کا سفر اگر کوئی شخص کرے، تو شریعت مطہرہ کے اندر اسلام کو اس کی اجازت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اس دن کا روزہ رمضان المبارک جب ختم ہو تو بعد میں رکھ لے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں، ظاہری زمانہ پاک میں لوگ جب سفر کرتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں، تو ہم میں سے کچھ لوگ روزہ دار ہوتے تھے اور کچھ لوگ بغیر روزے کے ہوتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار ہوتے تھے وہ بغیر روزہ داروں کے اوپر طعنہ نہیں تھے کرتے، اور جو بغیر روزہ دار بغیر روزے کے ہوتے تھے وہ روزہ داروں پر طعنہ نہیں تھے۔ ہماری طرح نہیں تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طعنے دینے، بھائی تو انج نہیں کی۔ فرماتے ہیں یہ حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ فرمایا کہ ہم سفر کرتے تھے اور ہم میں سے کچھ روزہ دار ہوتے تھے اور کچھ بغیر روزے کے ہوتے تھے، یعنی ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی چیز کے اوپر سفر کرنے والا، اس کی اپنی جسمانی کنڈیشن تو مختلف ہے نا۔ ایک بندہ سفر کی مشقت کو برداشت کر سکتا ہے، دوسرا برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو روزہ دار تھے وہ غیر روزہ داروں کو یوں نہیں تھے کہتے ہوئے تسی تے بغیر روزہ بھی نہیں رکھے، اور جو بغیر روزے کے ہوتے تھے وہ نہیں تھے کہتے بھئی آپ لوگوں نے بڑی شریعت نے اجازت دی ہے، پھر آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی، یعنی ہر بندہ انصاف کے ساتھ اپنی طبیعت کا فیصلہ خود کرتا تھا۔ کیوں کہ روزہ جو ہے یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ روزہ محض اللہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ روزے کی نہ کوئی قسم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی گواہی لانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ روزہ عمل ہی ایسا ہے جس کو یا اللہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے۔ تیسرا تو کوئی فرق جان ہی نہیں سکتا یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ لیکن سفر کے اندر آپ کو یہ گنجائش ہے، اگر سفر مشقت والا ہے تو آپ اس کے اندر روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر سفر مشقت والا نہیں فور ایگزامپل، پھر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے، پھر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کھلارے نہ کر سکیں تو بہت بہتر ہے آپ بعد کے دنوں میں رکھ لیں، یعنی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آگے جا کے فرما رہے ہیں، اسی آیت پاک کے آخر میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ وہ بات ہے۔ فرمایا اگر تم مسافر بھی ہو، اگر تم مریض بھی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اپنی ججمنٹ خود کر لو، لیکن اگر تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ گنجائش موجود ہے، مگر ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف دلائی ہے